چونکہ حج کا اور عمرے کا بیان چل رہا ہے، میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ اسی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ احرام اور طواف سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی، طواف سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ طواف نماز کی طرح باوضو ہو کر کرنا شرط ہے۔ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو بنا کر طواف کرنا چاہیے۔ اب اس میں چھوٹا سا فرق ہے کہ اگر پہلے 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹے تو وضو بنا کر 5ویں چکر سے اس کو پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اگر پہلے 4 چکروں سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ از سر نو پہلے چکر سے طواف کرنا ضروری ہے۔ طواف کے دوران میں کھانا پینا منع ہے، بیکار کی باتیں منع ہیں، بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا منع ہے، اور اسی طریقے سے سطر کا چھپانا جیسے نماز میں ضروری ہے ویسے ہر حال میں ضروری ہے۔ طواف کے دوران میں کوئی مخصوص دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ طواف کے ہر چکر کی الگ الگ دعا عام طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہمیں جو دعا جس زبان میں کرنی آتی ہے وہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ ہے۔ چلتے ہوئے اپنی زبان سے دل میں تیسرے کلمے کا ورد، چوتھے کلمے کا ورد، درود شریف، استغفار، اور پھر دعائیں آہستہ آواز میں، بلند آواز سے طواف میں دعائیں پڑھنا مکروہ ہے۔ اس وقت ایک فیشن ہو گیا ہے کہ جیسا یہ مائکروفون لگا ہے، انڈونیشیا کے اور ادھر ادھر کے حجاج پورے گروپ کے ساتھ آتے ہیں، ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ دعائیں پڑھاتا ہے، پیچھے والے زور سے دعائیں پڑھتے۔ یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں، اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان اللہ سے اپنی ضرورت مانگتا ہے۔ اب اپنی ضرورت مانگنے کے بجائے کسی اور کی پڑھائی ہوئی دعاؤں کو پڑھ لینا اور اس پر آمین کہنا یا ان دعاؤں کو دوبارہ دہرا لینا، یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ طواف کے دوران میں بلند آواز سے ذکر کرنا بھی جائز نہیں، یہ بھی پسند نہیں کیا گیا، اس کو بھی بالکل آہستہ آواز سے کرنا چاہیے۔ یہ تو ابھی الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے حاجیوں میں ابھی یہ بیماری پیدا نہیں ہوئی، لیکن بہت جلدی پیدا ہو جائے گی، شاید ایسا لگ رہا ہے، اس لیے کہ دیکھا دیکھی لوگ بہت جلدی ایسی چیزیں قبول کرتے ہیں۔ طواف کے لیے جو فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی وہ بڑی عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ طواف کرنے والا جب ایک قدم طواف میں اٹھاتا ہے، دوسرا قدم رکھتا ہے، اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان ایک طواف میں کتنا چلتا ہے۔ اب جب کعبۃ اللہ کے قریب سے طواف ہوگا تو قدم چھوٹے پڑیں گے، دور سے طواف ہوگا تو قدم زیادہ ہوں گے، اوپری منزل سے طواف ہوگا تو تقریباً 1.5 گھنٹے کا ایک طواف ہوگا، تو کتنے قدم اس میں آدمی ڈالتا ہے اور کتنی نیکیاں اس میں کماتا ہے۔ عام طور پر حجاج اور معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے ایک سوال پوچھتے ہیں
کہ طواف کی فضیلت زیادہ ہے یا عمرے کی فضیلت زیادہ، یعنی نفل عمروں کی، تو اس سلسلے میں علماء نے ایک ضابطہ بتایا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جس عمل میں زیادہ وقت لگتا ہے اس عمل کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام سے یعنی اپنی ہوٹل سے یا تو جعرانہ جانا پڑے گا، یا حدیبیہ جانا پڑے گا، یا مسجد عائشہ جو تنعیم کی جگہ پر ہے وہاں جانا پڑے گا، یا میدان عرفات سے باہر، حدود حرم سے باہر کہیں نہ کہیں جا کر طواف احرام کی نیت کر کے دوبارہ آنا۔ تو عمرے کے لیے ایک تو جانے کا اور آنے کا سفر ہے، اور آنے کے بعد پھر بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، اور اس کے بعد حلق ہے، اور اس پورے پروسیس میں اس کے لیے 2-4 گھنٹے آرام سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس عمل میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ اگر عمرے میں زیادہ وقت لگتا ہے تو عمرہ افضل ہے، طواف میں زیادہ وقت لگ رہا ہو تو طواف افضل ہے۔ مستقل کسی کی افضلیت کو بتایا نہیں گیا، دونوں کی اپنی اپنی جگہ فضیلتیں ثابت ہیں۔ عمرے کے بارے میں آقا نے فرمایا العمرۃ بین العمرتی، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان میں، یعنی پہلا عمرہ ہوا، اس کے بعد جب عمرہ ہو رہا ہے تو پہلے عمرے سے اس عمرے کے درمیان کے سارے گناہ اللہ اس عمرے کی برکت سے معاف کر دیتے۔ طواف کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے، اور آقا نے فرمایا ہے کہ طواف اتنا کرو کہ پیروں کے اندر سوجن آ جائے، ورم آ جائے، درد ہونے لگی ایڑیاں اور پنڈلیاں درد ہونے لگیں، اتنا طواف کیا جائے۔ اور طواف پیدل کرنا واجب ہے، بغیر عذر کے طواف کو بیٹھ کر کرسی پر گاڑی پر کرنے سے طواف نہیں ہوگا، اس لیے کہ طواف جیسے نماز عام لوگوں کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، اور جو کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے لیے زمین پر بیٹھ کر پڑھنا فرض ہے، جو زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ان کے لیے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ہر ایک کے لیے جیسے کرسی کی اجازت نہیں ہے، وہ آدمی بیٹھ سکتا ہے جو زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، زمین پر بھی بیٹھنے کی طاقت نہیں تو وہ کرسی پر بیٹھے، زمین پر بیٹھنے کی طاقت ہے پھر بھی کرسی پر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی طواف کا حال ہے کہ وہ پیدل کرے، نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کرسی پر ایسی صورت میں کرے کہ پھر اس کے لیے یقین ہو کہ میں طواف کے 7 چکر پیدل نہیں کر پاؤں گا، ایسا آدمی کرسی پر بیٹھ کر طواف کر سکتا ہے۔ اب تو نئی نئی گاڑیاں ایجاد ہو گئی ہیں، اپنے سے چلنے والی الیکٹرک گاڑیاں آ گئی طواف کے لیے، جو اوپری منزلوں پر گھومتی رہتی ہیں۔ علماء نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اب دیکھیے کہ طواف 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں، اور طواف حج کے لیے بھی فرض ہے، عمرے کے لیے بھی فرض ہے۔ کسی کا طواف ناقص رہ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ کسی کے طواف میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس کا حج بھی خراب ہوگا، اس کا عمرہ بھی خراب ہوگا۔ تو طواف ایک عمل بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن وہ ایک عمل اپنے اندر اتنے اعمال لیے ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 7 چکر طواف کے اور 2 رکعات واجب پڑھ لینے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو آزاد کیا ہو۔ اتنی فضیلتیں ہیں، اور بعض مشائخ اور علماء سے یہ ثابت ہے، حدیث سے تو نہیں ہے اس کا ثبوت، تجربوں سے یہ ثابت ہے کہ 50 طواف اگر کوئی آدمی کر لے، 50 طواف اگر کوئی آدمی کر لے تو اس کی مغفرت بھی پکی ہے، اور وہ نفاق سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں۔ آسان لگتا ہے کہ 50 طواف کیے جائیں، لیکن جب اس میدان میں اتریں گے اس جگہ پر تب اندازہ ہوگا کہ ایک طواف کتنا۔ اور بیت اللہ کا جو یعنی کہ حرم جو مطاف ہے، طواف کرنے کی جو جگہ ہے جس کو مطاف کہتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ جب دور سے دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن جب طواف کے لیے ہم اس میں اتر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آگے 2-4 لوگوں کے چلنے کی گنجائش ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ لاکھوں افراد اگر اس میدان میں اس صحن میں اتر جائیں، ہر ایک کے لیے طواف کرنا وہاں ممکن ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے بعض جگہ پر رکھی ہیں، ایک تو مطاف ہے، دوسرے میدان عرفات ہے۔ 50 لاکھ حاجی ایک ہی وقت میں اگر اس میدان میں قیام کریں، وقوف کریں، تو کسی کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ میرا سر آپ کے پیر پر پڑ جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ نے اس میدان میں
اتنی لچک رکھی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے اور لوگوں کے آنے کی وجہ سے وہ خود پھیل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے جو وہاں جا کر نظر آتا ہے کہ مطاف بھی گنجائش پیدا کرتا ہے اور یہ میدان عرفات بھی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ علماء نے ایک تیسری بات بھی لکھی ہے، ماں کا رحم جو ہے وہ ایک بچے کے سنبھالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، ایک ساتھ کئی بچوں کے سنبھالنے کی بھی اس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی قدرت پر گواہی دیتی ہیں کہ ہے کوئی ذات دنیا چلانے والی کہ جو ان چیزوں کے اندر اپنے ہونے کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو مطاف کی یہ چیزیں تھیں۔ اب وہاں سے جب ہم نے طواف سے فراغت حاصل کی، ہم کو زمزم کی طرف آنا ہے۔ زمزم دنیا کا وہ پانی ہے کہ جس کے دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، دنیا کے کسی اور پانی کو دیکھنے سے ثواب نہیں ملتا، زمزم کے دیکھنے پر ثواب بھی ہے اور دیکھنا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، سر پر ڈالنا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، چہرے پر ڈالنا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کھڑے ہو کر پئیں اس کی بھی اجازت ہے، بیٹھ کر پئیں اس کی بھی اجازت ہے۔ زمزم کے معاملے میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ کھڑے ہی ہونا ہے، سر سے ٹوپی نکالنا ہی ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو موقع ہو سہولت کا اس موقع کے حساب سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ہمارے استاد اور میرے پیر و مرشد حضرت مولانا انور صاحب سے ایک مرتبہ حضرت کو میں نے زمزم پیش کیا وہاں گنگوہ میں، اور اس کے بعد میں نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت نے کرسی پر تشریف فرما تھے، وہیں حضرت نے دعا مانگی اور زمزم پی لیا۔ اب ہم طالب علم ہیں تو طالب علموں کے ذہن میں سوال جلدی پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے حضرت سے سوال کیا اور اپنے ذہن میں بہت بڑا سوال داغ دیا۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت زمزم آپ بیٹھ کر پی گئے، تو حضرت کا ایک مخصوص لہجہ ہے، تو کیا ہوا؟ حضرت نے پوچھا تو اس میں کیا دقت ہے؟ حضرت نے پوچھا اس میں کیا دقت ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نے تو سنا کہ کھڑے ہو کر پینا، تم نے غلط سنا۔ حضرت نے فوراً کہا کہ آپ نے غلط سنا ہے، زمزم ہو کہ عام پانی ہو، شریعت بیٹھ کر پینے کو ہی پسند کرتی ہے، یہ حضرت نے فرمایا۔ زمزم ہو کہ عام پانی ہو، شریعت بیٹھ کر ہی پینے کو پسند کرتی ہے، مزاج ہے شریعت کا کہ اس کو بیٹھ کر پیا جائے۔ ہاں بھیڑ کا موقع ہے، بیٹھنے میں احرام کی چادروں کے کھلنے کا اندیشہ ہے یا یہ کہ سطر کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں کھڑے ہو کر پینے کی بھی اجازت ہے، لیکن افضلیت کا جو معاملہ ہے، پسندیدگی کا جو معاملہ ہے وہ بیٹھ کر ہے۔ تو زمزم پئیں گے، جتنا ہو سکے اتنا زمزم پئیں۔ حضور نے فرمایا کہ منافق آدمی زمزم پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا، منافق آدمی زمزم پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا، جی بھر کر وہ زمزم نہیں پیے گا، 2-4 گھونٹ پیے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ نہیں بھائی کافی ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ خوب سیر ہو کر زمزم پیتا ہے، اس لیے خوب زمزم پئیں، اتنا پئیں، یہ نہ سوچیں کہ زمزم پئیں سے پیشاب آئے گا، صحیح کا مسئلہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، مروا سے باہر جائیں گے، استنجا سے فارغ ہوں گے، دوبارہ آئیں گے، صحیح پوری کریں گے۔ لیکن عام طور پر نہیں ہوتا ایسا، آپ 10 گلاس زمزم پی لیں، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں طہارت کا تقاضا آ جائے۔ بڑی عمر کے افراد ہوں تو وہ ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا زمزم، لیکن زمزم پینا بہت زیادہ ضروری اور بہت کثرت سے پیے۔ ہمارے علاقوں میں جو زمزم آتا ہے اس کے اندر پھر بعد میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، ایک حاجی کو 5 لیٹر دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ کتنوں کو تقسیم کرے گا؟ اب وہ تقسیم کرنا بھی ضروری ہے، لوگ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں، شکایتیں بھی ہوں گی، تو وہ کیا کرتا ہے ہمارے نلونڈے کا پانی ملا دیتا ہے کہ لو یہ زمزم پیو۔ اب پینے والے سمجھتے ہیں کہ خالص زمزم، جبکہ وہ خالص نہیں رہا، زمزم کی خاصیت ہے وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ زمزم ایک گھونٹ پئیں لیکن اصلی پئیں۔ یہ وہیں ممکن ہے کہ جہاں ہم بیت اللہ جاتے ہیں، تو اس لیے زمزم جی بھر کر پیا جائے۔ زمزم سے فراغت کے بعد دوبارہ بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگنا ہے۔ اب وہ دعا کیا ہوگی جو آپ کو اور ہم کو دعا مانگنا ہے، وہ دعا ہم مانگے۔ 2 رکعت نماز بھی ہم نے پڑھ لی، زمزم بھی ہم نے پی لیا، اب بیت اللہ کو دیکھ کر ہم نے دعا مانگی۔ موقع ہو تو حجر اسود کا بوسہ لیں گے، نہیں ہوگا تو استلام کریں گے۔ میں نے استلام کا پورا طریقہ گزشتہ درس میں بتلا دیا تھا کہ استلام کا کیا طریقہ ہے۔ آواز، بوسے کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، حجر اسود کے ان حلقوں پر ہاتھ رکھیں گے اور اس طرح بوسہ دیں گے۔ تو اب جب دور سے کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ،
اس کے بعد ہم نے یا تو ہتھیلیاں یا انگلیاں، جو حصہ ہم نے تصور میں حجر اسود پر لگایا ہے اس حصے کو ہم بوسہ دیں گے، لیکن بوسے کی آواز پیدا نہ ہونے پائے، بوسے کی آواز پیدا نہ ہونے پائے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ ہری لائٹ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس طرح ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام، نہیں، وہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم کو اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں نے کہا کہ حجر اسود بوسہ لینے والے کی گواہی دیتا ہے، استلام کرنے والے کی گواہی دیتا ہے، اور جس وقت بوسہ لیا جا رہا ہے اس وقت دل میں جو خیال چل رہا ہے اس خیال پر حجر اسود مہر لگا دیتا ہے۔ آدمی کی موت اسی خیال پر ہوتی ہے، اس لیے خشیت، خوف اور اللہ کی محبت اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ بوسہ لیں گے۔ استلام ہم نے کر لیا، اب سیدھے ہم چلیں گے صفا اور مروہ کی طرف۔ بہت بڑی جگہ صفا مروہ کے لیے متعین کی گئی، دونوں پہاڑوں کے نام ہیں، صفا پہاڑ کا نام ہے، یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر عام اعلان کیا تھا دعوت کو، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کی جو آیتیں اتری، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صفا جو پہاڑ ہے وہ جبل ابو قبیس کے بالکل برابر میں لگا ہوا ہے، مستقل ایک ٹیلا ہے، ایک پہاڑ ہے۔ اب تو بہت چھاٹ چھوٹ کر اس کو چھوٹا کر دیا گیا، اس کے کچھ چٹانوں کو محفوظ کیا گیا، باقی وہ جو پہاڑ تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں پورا مکہ صفا پہاڑ سے شروع ہوتا تھا، مروہ تو تھا ہی، ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ تھی وہ بلندی پر تھی تو اس کو عوالی کہتے تھے، اس کو کہتے تھے عوالی، اور اس کے بالمقابل نچلا جو حصہ تھا اس کو کہتے تھے اسفل، جس کو آج مسفلہ کہا جاتا ہے، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مکان تھا اور بھی بہت سارے صحابہ کے مکانات تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مکان میں رہتے تھے تو وہ جو مکان تھا وہ مکان عوالی میں تھا، صفا اور مروہ کے قریب کی جگہ تھی۔ شعب ابی طالب جہاں پر اللہ کے رسول کو خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، ایک پہاڑ ہے وہاں جبل قیقعان، اس پہاڑ کے ایک چھوٹے سے کنارے میں وہ ایک مکان تھا، حضرت ابو طالب کے کوئی رشتہ دار تھے، یا پھر وہاں ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی جس کو شعب کہتے تھے، تو اس شعب ابی طالب میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بائیکاٹ 3 سال تک رہا۔ تو وہ جگہ جو تھی صفا مروہ کے باہر ہے۔ اب جو صفا مروہ ہے وہ 2 الگ الگ عمارتوں میں چل رہا ہے، بہت چوڑے ہال ان لوگوں نے بنا لیے۔ ادھر والا جو ہال ہے، یعنی کہ جو حصہ صفا سے مروہ کی طرف جانے والا ہے، عرب کے محقق علماء اس وقت یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ جدید عمارت صفا سے باہر ہے، وہاں سعی نہیں ہونی چاہیے۔ پرانی جو عمارت ہے یعنی مروہ سے لوٹ کر جب صفا کی طرف آئیں گے وہ پرانا صفا اور مروہ ہے جہاں پہلے آیا اور جایا جاتا تھا۔ اب وسعت کو اور پھیلانے توسیع کے نام پر ان لوگوں نے نئی جو عمارت بنائی ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے، تو اب عرب کے بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ وہاں سے نہ کیا جائے۔ ہم نے بھی بہت پہلے اس فتوے کو پڑھا تھا، بے چینی تو بہرحال تھی۔ اللہ نے ایک درمیانی راستہ نکالا، وہ کیا نکالا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے تو 2 الگ الگ میدان ہیں، درمیان میں ویل چیئر والوں کا ایک راستہ ہے۔ جب بھی ہم نے سعی کی الحمدللہ ویل چیئر ہی کے راستے پر کی، چونکہ ادھر چلے گئے تو نئی بلڈنگ ہے، تو جب علماء کو اعتراض ہو کسی کام پر تو اس کے چھوڑنے ہی کے اندر عافیت ہے، تو اس ویل چیئر والے راستے سے جاتے ہیں اور اسی ویل چیئر والے راستے سے آ جاتے ہیں۔ بس اپنی ایڑیوں کا اور اپنے پیروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ دوڑ کر آتے ہیں اور آواز تو لگاتے ہیں حاجی طریق، لیکن وہ طریق کی آواز کان میں پڑنے تک ہماری ایڑیاں زخمی ہو سکتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا ہٹ کر کنارے سے چلا جائے۔ صفا اور مروہ عمرے کے لیے واجب ہے، حج کے لیے واجب ہے، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ناپاک عورت بھی اگر ہو
تو وہ بھی صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے۔ اور میں نے پہلے دن غالباً بتلایا تھا کہ صفا اور مروہ کا جو علاقہ ہے وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہے، وہ مسجد سے باہر کا علاقہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جنوبی اور ناپاک اگر کوئی ہو، بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہو، واپسی کا موقع ہو اس کا، بیت اللہ کو دیکھنا چاہتا ہو، ظاہر ہے کہ مسجد میں تو داخل نہیں ہو سکتا ناپاک انسان، تو اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ باب السلام سے داخل ہو صفا مروہ کے درمیان میں، اور اوپر چڑھ کر کے بیت اللہ کو دیکھ لے، دور سے بوسہ لے لے، دعا مانگ لے، اور پھر وہاں سے واپس ہو سکتا ہے۔ تو صفا اور مروہ کا جو علاقہ ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں، وہاں سعی کی جاتی ہے۔ سعی کا مطلب ہے کوشش کرنا، دوڑنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا۔ اب یہ جو کوشش ہے یہ کیا ہے؟ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ایک سنت ہے جو اللہ نے اس امت کے اندر باقی رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں، اہلیہ محترمہ، حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی ہیں، بڑی بیوی حضرت سارہ ہیں اور دوسری بیوی حضرت حاجرہ ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کے اولاد پہلے ہوئی، حضرت سارہ کو اولاد بعد میں ہوئی۔ حضرت حاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت سارہ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت حاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت سارہ نے جب وہ ملک شام کا سفر ہو رہا تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو بطور تحفہ دیا تھا۔ تو حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ نے کہا کہ میں آزاد کرتی ہوں، اور حضرت ابراہیم کے نکاح میں ان کو دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کو لا کر اس جگہ پر آباد کر دیا تھا جس جگہ آج بیت اللہ ہے۔ میں نے گزشتہ بتلایا تھا کہ حتیم کا جو دائرہ ہے، اس دائرے کے سامنے کے صرف 9 فٹ کا ایریا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور اس کے پیچھے کی جو جگہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکان ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ بعض اس روایات میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی وہیں بنی ہے، اللہ اعلم بالصواب، حقیقت اس کی نہیں معلوم، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ حتیم کا جو پچھلا حصہ ہے، سامنے کے 3 میٹر چھوڑ دے تو پیچھے کی جو جگہ ہے وہ حجر اسماعیل ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ رہائش گاہ تھی، وہاں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو وہاں چھوڑا تھا تو چھوٹا سا سامان تھا کھانے پینے کا، وہ ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں لٹایا۔ وہاں بیت اللہ نہیں تھا، وہاں کعبۃ اللہ بنا ہوا نہیں تھا، پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، ایک جگہ لٹایا تھا۔ وہ جگہ جب لٹائی گئی، وہ جگہ کہاں تھی؟ وہ زمزم کی جگہ تھی۔ جو حضرات 2003، 4، 5 میں حج عمرے کے لیے گئے وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے قریب ہی زمزم کا کنواں تھا اور ہے آج بھی، لیکن اب اس پر پورا مسطح فرش کر دیا گیا۔ پہلے نیچے جاتے تھے، ڈول سے پانی زمزم سے لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ جو حضرات پہلے گئے ہیں وہ حضرات خوب جانتے ہیں۔ بعد میں اب اس کو بند کر دیا گیا، لیکن نشانی اس کی عربوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا۔ بعض چیزوں کی نشانی پتھروں کے اوپر ڈال کر چھوڑ دی، جیسے مدینہ طیبہ میں، اگلے درس میں ہم جائیں گے مدینہ منورہ پر کے بارے میں، تو مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ عثمان غنی کی شہادت جس مکان میں ہوئی اس کی نشانیاں موجود ہیں، بس تھوڑا سا آدمی پڑھ لے اور محسوس کرے ان چیزوں کو۔ تو حضرت حاجرہ نے جب بیٹے کو لٹایا تو وہ جگہ کہاں بنتی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی جو دروازہ ہے بیت اللہ کا اور مقام ابراہیم ہے، ان دونوں کے درمیان جب وی بنایا جائے گا، بیت اللہ، حجر اسود اور مقام ابراہیم کو، جب دونوں کو آپ وہاں سے ایسے 2 لوگ چلیں تو جہاں آ کر وہ سینٹر بن سکتا ہے، وی کا جو سینٹر بن سکتا ہے، وہ سینٹر بیت اللہ کا آب زمزم کا، یعنی زمزم کا کنواں وہاں پر نکلا تھا۔ تو وہ جو حضرت حاجرہ نے لٹایا گئی، وہ آپ حضرات جائیں، اللہ مجھے آپ کو بار بار لے جائے، بیت اللہ کو اگر وہاں سے ہم ہٹائیں تو تصور میں آ جاتا ہے کہ حضرت حاجرہ نے جہاں لٹایا تھا وہ جگہ صفا پہاڑی سے بہت زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے کہ بیت اللہ اور صفا کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ ظاہر ہے کہ حجر اسود ہی کی طرف سے جانا ہے، اور وہیں زمزم کا کنواں تھا، تو بہت دور حضرت حاجرہ نے بیٹے کو نہیں لٹایا، قریب ہی تھیں، بس قریب کے 2 چھوٹے سے پہاڑوں پر وہ چڑھ رہی تھیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ کہیں کوئی قافلہ آ جائے تاکہ ہم کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں۔ وہ پہاڑ پر چڑھی، صفا پر دیکھا، دور تک نظر دوڑائی اور بیٹے کو بھی دیکھتی تھیں۔
نظر دوڑاتی تھی، دور تک قافلہ نظر آئے اور بیٹے پر بھی نظر پڑتی تھی۔ جب نظر نہیں آیا تو دیکھا کہ اس طرف چل کر دیکھتے ہیں۔ جب نیچے اتری ایک حصہ ایسا آیا جو زمین میں تھوڑا سا دھنسا ہوا، یعنی کہ اندر تھا، وہاں جب پہنچی تو بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تو حضرت ہاجرہ دوڑنے لگی، تیزی کے ساتھ دوڑی اور وہاں تک دوڑی جب بیٹے پر نظر پڑ گئی۔ تو جب جیسے ہی بیٹے پر نظر پڑی حضرت ہاجرہ نے دوڑنا روک دیا اور پھر آگے گئی تو دوسرا پہاڑ تھا جو چھوٹا تھا، مروہ جو پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر چڑھی، پھر آئی گئی، 7 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ اس درمیان میں اللہ نے معجزے کے طور پر حضرت اسماعیل کے قدموں سے وہ پانی نکلوا دیا جو آج تک چل رہا ہے، جس کو زمزم کہا جاتا ہے، اور وہ پانی دنیا کا سب سے بابرکت پانی ہے، سب سے متبرک پانی ہے، جنت کی نہر ہے، اور پینے والوں کے لیے دعاؤں کے قبول ہونے کا وعدہ ہے۔ بزرگان دین سے ایک دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا حلالا وشفاء من کل داء، اے اللہ علم نافع عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اس کے علاوہ جو دعائیں مانگی جا سکتی ہیں مانگی جائیں، زمزم کے پینے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا بھی اس پر پورا یقین ہے۔ جو چیزیں زمزم پی کر مانگی گئی اللہ تعالیٰ نے اکثر اللہ نے اس سے نوازا۔ تو یہ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل کے پیر کی ایڑیوں سے نکل گیا۔ اب جب نکلا وہ آئی اور پھر وہاں وہ پانی جم گیا، ایک قبیلہ آباد ہو گیا۔ وہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، وہاں آج بھی عمرہ اور حج کرنے والوں کو اللہ دوڑاتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ ایک جگہ حج کے کلاس میں وہاں مکۃ المکرمہ میں کسی نے مجھ سے پوچھا خواتین میں سے کہ عورتیں کیوں نہ دوڑیں؟ میں نے کہا کہ دیکھو آپ لوگوں کو شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ کام دیے، عورتوں کو نہیں دیے۔ تمہاری ایک عورت نے پوری دنیا کی عورتوں کی طرف سے دوڑ لگا دی تھی، حضرت ہاجرہ نے پوری مسلمان عورتوں کی طرف سے وہاں دوڑ لگا لی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے دوڑنے سے محفوظ کیا۔ جتنی پابندیاں مردوں کو ہیں حج اور عمرے میں، عورتوں کو اتنی پابندیاں نہیں ہیں۔ تم شکایت کرتی رہتی ہو تم لوگ کہ ہمارے لیے زیادہ سختیاں ہیں، مردوں کو دیکھو احرام کی کتنی سختی کے ساتھ پابندیاں، عورتوں کے لیے ایسی کوئی زیور بھی پہنو اور یعنی کہ سر پر پورا کپڑا لپیٹو، کوئی حرج نہیں، پردے کا اہتمام کرو، کوئی مردوں کے لیے پابندی ہے۔ تو جب یہ حضرت ہاجرہ کا جو دوڑنا تھا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پوری امت کی عورتوں سے دوڑنا ہٹایا، مردوں کو دوڑنے پر لگایا اللہ نے۔ اچھا یہ گورنمنٹ بھی بڑی عجیب ہے، وہ ہری لکیر بڑھتی چلی جا رہی، پہلے چھوٹی سی تھی اب اور بڑی ہو گئی۔ دوڑیں گے کیسے؟ ایسا بھی نہیں دوڑنا ہے جیسے کہ ہم بھاگتے ہیں، بھاگنا بھی نہیں ہے اور چلنا بھی نہیں ہے، بھاگنے اور چلنے کے درمیان کی جو رفتار ہو سکتی ہے اس رفتار سے دوڑیں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں، مرد بھی بھاگ رہے ہیں۔ صفا کے قریب جب پہنچے ہم تو صفا کی طرف جائیں، تھوڑا چڑھاؤ کے یعنی کہ وہ بنا ہوا ہے، اوپر فرش بچھا ہوا ہے، اوپر چڑھیں گے، بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے، دعا مانگیں گے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ سبحانہ وتعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، میں بھی اس چیز سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دعا مانگنا چاہیے، صفا مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے، صفا پر مستقل دعا قبول ہوتی ہے، خوب دعا مانگی جائے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر آہستہ سے مروہ کی طرف چلنا شروع کریں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے ساتھ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ ہزم الاحزاب وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی اللہ کی حمد بیان فرمائی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے کہ مکے میں مسلمانوں کو فاتح بنا کر بلایا، اور پھر اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اور اکیلا اللہ نے دشمنان اسلام کے لشکروں کو ہرا دیا، ناکام کر دیا۔ یہ اس کی تعریف کے جملے ہیں۔ جیسے ہی ہم پہنچیں گے ہری لائٹوں کے نیچے، ہم کو تھوڑا سا دوڑنا ہے مرد حضرات کو، عورتیں اپنی رفتار سے آئیں گی، دوڑیں گے۔ دوڑتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ جو ثابت ہے
جب دوڑ کر وہاں پہنچے رک گئے، پھر اپنی رفتار سے چلنا شروع کیا، مروہ کے قریب پہنچے، مروہ کی طرف سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، صرف صفا کے پاس سے پہاڑ بیت اللہ نظر آتا ہے، مروہ کے پاس سے نظر نہیں آتا۔ وہ جو صفوں کے لیے پتھر بچھائے گئے ہیں، ان پتھروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ اسی طرف ہے، رک کریں گے، دعا مانگیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، پھر وہاں سے صفا سے مروہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ بیت اللہ میں کیا تھا؟ حجر اسود سے حجر اسود پر ایک چکر مکمل ہوتا تھا، سعی میں ایسا نہیں ہوتا۔ صفا سے مروہ ایک ہو گیا، مروہ سے صفا دو ہو گئے۔ شروع میں بعض حجاج اور بعض معتمرین بیچارے 3 چکر کر کے آ گئے۔ بعد میں ہم لوگوں سے پوچھا کہ مول صاحب بہت لمبا ہو رہا، صفا سے مروہ جا کے مروہ سے صفا آنے تک ہماری حالت پتلی ہو جا رہی۔ تو ہم نے پوچھا کتنے بار جا کے آئے؟ تو بولے 3 بار گئے، مروہ پہ جانے کے بعد حالت نہیں ہوئی، گویا کہ انہوں نے 7 چکر کر لیے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ جاؤ اپنے بال مڑوا لو اور تمہارا عمرہ مکمل ہو۔ 3 ہی کرا، میں بولا تمہاری 3 کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں اور جا کے تم کر لو، اس لیے کہ معلوم نہیں تھا ان کو، انہوں نے 7 چکر کر لیے تو 3.5 سمجھ رہے تھے۔ صفا سے مروہ پہ ایک مکمل ہو گیا، مروہ سے صفا آئیں گے تو 2 مکمل ہو جائیں گے۔ صفا مروہ کی سعی ہوئی، درمیان میں قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ طواف کے درمیان میں قرآن کی تلاوت منع ہے، البتہ سعی کے درمیان میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے، اللہ کے رسول پر درود ہے، جو دعا مانگی جا سکتی ہے مانگیں گے۔ احرام ہم نے پہن لیا، طواف ہم نے کر لیا، صفا مروہ کے درمیان کی سعی ہم نے کر لی۔ اب جب یہ 3 کام ہو گئے، عمرے کرنے والے کا آخری کام باقی ہے۔ 2 رکعت نماز مستحب ہے، پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں۔ 7 چکروں کے مکمل ہونے کے بعد اب وہاں سے باہر نکلیں گے۔ اب ایک نیا فتنہ وہاں شروع ہو گیا ہے، تو چھوٹی چھوٹی عمر کے معصوم بچے اور بچیاں وہ ہاتھوں میں قینچیاں لیے کھڑے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حاجی حلق حلق اور قصر قصر۔ یہ حلق اور قصر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں نے اس کو مذاق بنا رکھا ہے، خاص طور سے وہ ہندوستانی جو نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ عمرہ کرنے آتے تو ہیں لیکن احرام سے ابھی مکمل پابند، احرام سے باہر نکلے بغیر احرام اتار دیتے ہیں۔ وہ آتے تو ہیں عمرے کے لیے، بڑے لمبے لمبے سفر کر کے آتے ہیں، کوئی ریاض سے آ رہا، کوئی دمام سے آ رہا، کوئی مدینہ منورہ سے آ رہا، کوئی کہاں سے، کوئی جبیل سے آ رہا، آ تو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ 2-3 کام ہوئے، آخری جو کام ہے وہ حلق ہے یا قصر ہے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے سارے بال نکالنا، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ قصر کا مطلب ہوتا ہے بال چھوٹے کروانا۔ اب یہ کس کے لیے جائز ہے حلق اور کس کے لیے جائز ہے قصر، یہ نہیں معلوم لوگوں کو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 بال ادھر سے اور 2-4 بال ادھر سے اور 2-4 ادھر سے کاٹ کر ہم احرام سے نکل گئے۔ غلط ہے، وہ آدمی احرام میں ہے، جب بھی وہ کوئی گناہ کرے گا یا اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا، ہر ملاقات پر ایک دم اس پر واجب ہو رہا ہے، احرام سے نکلا ہی نہیں۔ جب احرام سے نہیں نکلا تو احرام کی پابندیاں باقی ہیں۔ اگر صابن سے اس نے نہا لیا، شیمپو سے اس نے غسل کر لیا، عطر اس نے لگا لیا، پرفیوم اس نے، ہر عمل پر اس کو ایک دم واجب ہو رہا ہے۔ یہ ادھوری معلومات، اور وہاں بیٹھنے والے وہاں کے علماء کی اباحت پسندی ہر چیز کے لیے، چلو بھائی اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام بہت نرم مذہب ہے، یہ ہندوستان کے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے سختی، نہیں، اسلام میں بہت نرمی ہے۔ مزاج ہمارا اتنا گندا ہو گیا کہ اسلام کی نرمیوں کو بھی ہم سختی سمجھتے ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا بال مڈاؤ، کیا تکلیف ہے بال مڈانے میں؟ فیشن دیکھنے میں برا لگے گا، اس لیے کیا کرتے ہیں 2-4 ادھر سے 2-4 ادھر، وہاں لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی ساری چوٹی کے بال ایک جگہ کریں اور ایک انگلی پر اس کو لپیٹیں، یعنی چھوٹے سے پورے پر، اور جتنے بال لپیٹے گئے اس کو کاٹ دیا جائے، بس یہ عورتوں کے لیے ہے۔ وہ قینچیاں جو لے کر بیٹھتی ہیں بچیاں، عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے، مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، قصر وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے بال بہت بڑے ہوں، زلف والا آدمی ہو، بال بڑے ہیں اس کے، اور 4 انچ کے اس کے بال ہو۔ اب اس کو وہ 1/3 کٹ کرے گا، 1/3 بال کٹ کرنا واجب ہے ہر جگہ کے، پورے سر کے۔ اب کس کے بال 3 انچ سے زیادہ 4 انچ کے ہو گئے؟
وہ آدمی پورے سر کے 1 انچ کے بال کٹ کر سکتا ہے، 1/3 بال کٹ کر سکتا ہے۔ 1/3 کا مطلب یہ نہیں کہ پورے سر میں سے 1/3 کاٹے، نہیں، ہر بال 1/3 کٹنا چاہیے، یہ ہے قصر کا مطلب۔ لوگ سمجھتے نہیں، پوچھتے نہیں۔ اگر اچھا جب پہلے چلے گئے، جانے سے پہلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس دعا کریے مولانا، پہلی مرتبہ گھر سے واپس آنے کے بعد تو مصافحہ کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اب خود بہت معلومات ان کو ہو گئی، وہاں کے دعویٰ سینٹروں میں بیٹھ کر، وہاں کی یوٹیوب چینلوں کو سن کر اب اتنی معلومات، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، خوب معلوم کر لیا۔ عمرہ تباہ ہو گیا، حج تباہ ہو گیا۔ ہم نے کئی لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ کو عمرہ نہیں ہوا۔ ایک نوجوان ہم سے ملنے آیا ریاض سے، جمعہ کا دن تھا، عمرہ کیا، میں نے دیکھا کہ وہ غسل کر کے نارمل کپڑوں میں، بولا بھائی تیرے بال نہیں بھائی، وہ میں نے کہا تیرا عمرہ نہیں ہوا۔ زبردستی اس کو بھیجا تو بھی ماننے کو تیار نہیں، نوکری کا مسئلہ ہو جاتا۔ میں نے کہا ہمارا کام تھا بتانا، اب تم ذمہ دار ہو اپنے عمل کے۔ حلق اور قصر کے مسئلے میں ہمارے حاجی بہت نقصان اٹھا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ ڈال کر یہاں سے جا تو رہے ہیں لیکن صحیح عمرہ نہیں کر کے۔ اچھا ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھائی ہم نے بال مڑا لیے، شام میں پھر جذبہ آ گیا اور ایک عمرہ کریں گے تو کیا بال مڑائیں گے؟ جتنے بھی آئیں اس طرح میں نکالنا ہے۔ اور اللہ نے انسان کے بالوں میں بڑھنے کی بڑی صلاحیت رکھی ہے، 2-4 گھنٹوں کے بعد بھی اگر آپ اپنا حلق کروا لیں پھر بھی بال آئیں گے اس طرح کے اندر، ایسا نہیں کہ نہیں۔ جتنے بال ہیں ان سارے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر بال 1 انگلی سے کم ہیں اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو 1/3 بال پورے سر کے کاٹنا جائز ہے۔ اب جب یہ 2 مسئلے ہم نے سمجھ لیے تو جو ہماری کیفیت ہوگی، جو ہماری حالت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے حضرت مفتی عبد المغنی صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ کی، جب 18 میں ہم گئے، میں نے چونکہ اس وقت زلف میں نے چھوڑ رکھے تھے، وہاں جب گیا تو میں نے کہا کہ اس سال قصر کرتا ہوں۔ عمرے پر میں نے قصر کیا، یعنی بال میں نے 1 انچ کٹوا لیے پورے سر کے۔ مسجد خیف کے اندر مینا میں ظہر کی نماز کے لیے جب ہم پہنچے مسجد خیف میں تو مفتی عبد المغنی صاحب باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی مولوی یاسر تم حج قران میں ہو کیا؟ تو میں نے کہا نہیں حضرت، میں تو حج تمتع کیا، میں نے عمرہ بھی کیا اور عمرے سے فارغ ہو کر اب میں مینا کے لیے آیا۔ تو پوچھا بال؟ میں نے کہا میرے بال بڑے تھے، بہت بڑے تھے۔ میں نے کہا جی حضرت بہت، کہاں تک تھے؟ میں نے کہا حضرت یہاں تک بال تھے میرے۔ تو میں نے اس کو یہاں تک کٹوایا۔ تب مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں اب تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگ غلطی کرتے ہیں اس معاملے میں اور معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا عمرہ اور اپنا احرام خراب کر لیتے ہیں۔ بتائیے، مفتیان کرام کی نظر اور ان کی نگرانی۔ تو یہ حج اور عمرے میں چوتھا جو کام تھا، ہم نے حلق کروا لیا۔ حلق کرنے کے فوراً بعد ہمارے احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ چادر تو ہے جسم پر، اب ہم نہا بھی سکتے ہیں، خوشبو لگا بھی سکتے ہیں، ٹوپی اوڑھ سکتے ہیں، سر پر اور چہرے پر کپڑا لگا سکتے ہیں۔ جو پابندیاں تھیں ہماری حلق کرانے کے بعد وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ فون کر کے بتلا دیجئے گا کہ الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اب ہمارا عمرہ الحمدللہ 3 نشستوں میں مکمل ہوا ہے۔ اب یہ حج بھی اسی چیز کا نام ہے۔ مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، اس کی تفصیلات ہمارے چینل پر دیکھ لیجئے گا، وہاں سن لیا آپ نے، بڑی زور سے آپ سر ہلا رہے ہیں، تو وہاں سن لیجئے گا عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ اور مینا میں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے نشست میں ہم انشاءاللہ آداب زیارت مدینہ منورہ پر چلیں گے اور وہاں جو مسجد نبوی کی جو خصوصیات ہیں، پرانی مسجد کہاں تک تھی، آج اس پرانی مسجد کی کیا نشانیاں ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں مصلی کہاں تھا جہاں وہ شہید ہوئے، حضرت عثمان کا مصلی کہاں تھا، روضہ مقدسہ کن کن حجروں کے اوپر وہ ہرا گنبد بنا ہوا ہے، ریاض الجنہ کیا ہے، منبر رسول کیا ہے، ریاض الجنہ کی ستون کیا کیا ہیں، ستون سریر، ستون حرس اور ستون وفود ایک طرف نظر آتے ہیں، استوانہ تہجد پیچھے کی طرف ہے۔ پوری مسجد نبوی کے اندر 6 محراب ہیں، پوری مسجد نبوی میں 6 محراب ہیں، 8 9 11 ستون ہیں، جن میں سے 3 ستون وہ روضہ مقدسہ کی جالی کے اندر ہیں۔ ہم جہاں سے سلام پیش کرتے ہیں وہاں سے اللہ کے رسول کی قبر مبارک کا فاصلہ کتنا ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم لوگ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار حج اور عمرے کی دولت سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ جو بات آئی تھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اتمم لنا حجنا وعمرتنا،
اے اللہ ہمارے لیے حج اور عمرے کو پورا فرما دیجئے، اسباب مہیا فرمائیے، سچی تڑپ کے ساتھ دعاؤں میں لگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی حاضری نصیب فرمائے۔